الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا کر پھر اس کائنات کی حقیقت کو، اس دنیا کی حقیقت کو بھی نبیوں کے ذریعے بتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کی ساری اشیاء اور ساری جو کچھ اس کے اندر لذتیں ہیں، یہ سارے کی ساری دنیاوی نعمتیں اللہ کے پاس اس کی کوئی وقعت اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ دنیا کو ہم نے دنیا کے اشیاء کو اور دنیا کی چیزوں کو ایک مدت کے لیے ہم نے اس کو سنوار کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن اس دنیا کی اللہ کے پاس کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ کوئی بندہ اللہ رب العالمین کو رب مان کر اس کی اطاعت کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کو ہم نے بنایا لیکن ہمارے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہم اس کو نمازیوں کے ہاتھ میں بھی دیتے ہیں تو بے نمازیوں کے بھی ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس کو ہم شیطان کی گروہ کو بھی دے دیتے ہیں۔ کہیں پر جو ہے اللہ رب العالمین نافرمان اور اللہ کا انکار کرنے والا، شرک کرنے والا، کفر کرنے والا، ایسے لوگ جو زمین کے اوپر ہے، جو اللہ کے خلاف ہے، شیطان کے گروہ میں ہے، اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کی اہمیت اور حقیقت کو سمجھو کہ یہ دنیا ہم ایسے لوگوں کو بھی دے دیتے ہیں تو یہ دنیا کتنی گھٹیا چیز ہے، اللہ کے پاس اس کی کتنی قیمت ہے، اس سے ہی اندازہ لگتا ہے۔ اگر یہ قیمتی ہوتی اور یہ اچھی ہوتی اور اس کی کوئی قیمت ہوتی تو اللہ پھر یہ اپنے نیک بندوں کو، اپنے سب سے محبوب اور برگزیدہ بندے، اللہ رب العالمین کے قریب سب سے اول ترین جو انسان ہے، جو اللہ کے محبوب ہے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے نبیوں میں سے بھی کئی نبیوں کو اس دنیا سے دور رکھا، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کو ہم دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ کہہ رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ پورے کائنات انسان کے لیے اللہ نے جس کو مثال کے طور پہ بنایا ہو، ان کے لیے اللہ نے دنیا کو ان کے قدموں میں، اللہ پوری کائنات کو بھی ڈال سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ چیز کو دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اختیار دیا نبی علیہ السلام کو کہ آپ چاہے تو مانگو یا آپ چاہے تو پھر اس کے بدلے آخرت میں اس کا اجر لو۔ لہذا اللہ یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے کہ مل جائے تو وہ بندہ کامیاب ہے، بلکہ دنیا کی اللہ کے پاس کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں ہے۔ دنیا کی اشیاء کی، دنیا کے مال کی، دنیا کی متاع کی، دنیا کے ساز و سامان کی اللہ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ انسان کی کامیابیوں کو جوڑا ہی نہیں۔
دنیا کی مثال کو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح دی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنے لگ گئے تو دیکھتے ہیں راستے میں کہ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا ہے اور اس میں سے بدبو آ رہی ہے، وہ سڑا ہوا ہے، اس میں سے بدبو آ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی جگہ وہیں پر رک گئے اور فرمایا کیا آپ میں سے کوئی اس کا طالب ہے کہ یہ بکری کے بچے کو 1 درہم دے کر 1 دینار دے کر وہ اپنے لیے قبول کر لے، اپنے لیے پسند کر لے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ مرا ہوا بچہ، بدبودار جانور، اس کو 1 دینار تو دور کی بات ہے، کوئی ادنا دینار دے کر یا ادنی چیز دے کر بھی اپنے لیے پسند نہیں کرے گا، لہذا یہ چیز سے تو انسان دور بھاگے گا، اس کو کیوں طلب کرے گا جو مر گئی ہے، جو سڑ گئی ہے، جس سے بدبو آ رہی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح تمہارے نزدیک یہ مرا ہوا جانور اور مرے ہوئے بکری کا بچہ جیسے تمہارے نزدیک ذلیل ہے اور خوار ہے، اللہ کے نزدیک اس کائنات کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ کے نزدیک بھی اسی طرح اس بکری سے زیادہ یہ دنیا اور دنیا کی لذت دنیا جس کو اللہ نے بنایا، اللہ کے نزدیک دنیا اور دنیا کی ساری اشیاء اس بکری سے زیادہ ذلیل اور خوار ہے۔ اللہ کے پاس اس دنیا کی کوئی محبت نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا کے پیچھے دوڑنے والے، دنیا کو حاصل کرنے والے، یہ نہ کامیاب ہے، نہ ان کی زندگیاں کامیاب ہے، نہ ان کی موت کامیاب والی آئے گی، اور نہ آخرت ان کے حق میں کوئی فیصلہ صحیح کریں گی، نہ آخرت میں یہ کامیاب ہوگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کائنات کو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا خود یہ کہہ رہا ہے کہ بنانے والے نے کہا، اللہ کے حبیب فرماتے کہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی اشیاءوں کی، دنیا کی ساز و سامان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اللہ کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے پاس اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اللہ کے پاس اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے پاس اس کائنات کی اور کائنات کے اشیاءوں کی، کائنات کی چیزوں کی جو ہم رات دن جس کے پیچھے بھاگتے ہیں، فرمایا اگر مچھر کے پر کے اتنی بھی اللہ کے پاس اس کی قیمت ہوتی، مچھر کے پر، حدیث میں کیا فرمایا اللہ کے حبیب نے، مچھر کے پر کی کوئی قیمت ہے، لیکن فرمایا اس کی مثال دی بعوضتم، مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے پاس اگر اس کی قیمت ہوتی تو اللہ پاک اس کائنات میں سے ایک گھونٹ بھی کافر کو پینے نہیں دیتا، ایک گھونٹ بھی۔ ما سقا کافرا منہا شربت ماء، ایک گھونٹ اللہ پورے کائنات کی قیمت لگا رہا ہے مچھر کے پر کے برابر، اگر اللہ کے پاس ہوتی تو بھی اللہ یہ کہتا ہے کہ پھر یہ قیمت کے عوض میں کافروں کا حق نہیں بنتا تھا کہ پھر وہ ایک گھونٹ پانی پیے اس کائنات میں۔ تو پھر پتہ چل رہا ہے آج تو کافروں پانی تو پی رہے، شربتیں بھی پی رہے، دنیا کی ہر ساز و سامان ان کے نزدیک ہے، دنیا کی ہر اشیاء نے انہیں گھیرا ہوا ہے، دنیا کی ہر لذتیں ان کے راستے میں ہے، ان کے اطراف میں ساری چیزیں انہوں نے جس کو حاصل کیا ہوا ہے، سب کچھ دنیا جو ہماری نظروں سے نظر آتا ہے سب کچھ حاصل ہے۔ پھر اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کے پاس اس کائنات کی قیمت مچھر کے پر اتنی بھی نہیں ہے۔ اور مچھر کا پر کتنا ہوتا ہے کبھی غور سے دیکھ لو مچھر کو، اور سوچو اس وقت میں کہ یہ مچھر کا پر ہے اور یہ پر کی قیمت کیا ہو سکتی ہے، ہمارے نزدیک تو کچھ نہیں ہے، مارکیٹ اور بازار اور لوگوں میں تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اتنی بھی اگر اللہ کہہ رہا ہے اگر ہم نے تول کر مول کر اگر جوڑ کر کچھ قیمت بھی اس کی طے کر دی، اللہ کہتا ہے اگر اتنی بھی اگر قیمت کائنات کے ہمارے نزدیک ہوتی تو کافر کو ہم ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پلاتے۔ تو یہ کائنات کا بنانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا بے قیمت ہے، اس کے پیچھے لگنے والوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر کتنے بیوقوف ہے۔
اس کو حاصل کرنے کے لیے قتل و غارت کرنے والا وہ کتنے بیوقوف ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت سے منہ موڑنے والا، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا، اس کو حاصل کرنے والا فرائضات کا چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگنے والا، نوافل اور واجبات اور مسنون اعمال کو، سنت عملوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگنے والا، قرآن کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگنے والا، اور اللہ کی شریعت اور دین نبی محمد رسول اللہ کے طرز عمل کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگنے والا، اللہ کے نزدیک اس کی کیا قیمت ہوگی؟ یعنی ہماری کیا قیمت ہے پھر اللہ کے نزدیک؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے تو اس کے پیچھے بھاگنے والے تو فرمایا کون ہے؟ دنیا ایک مردار جانور، اور اس کے پیچھے بھاگنے والے فرمایا کتے۔ مردار جانور کے پیچھے کون بھاگتا ہے؟ مردار جانور کے طالب کون ہے؟ مردار جانور کو کھانے کے لیے کون لپک کر جو ہے تو آگے بڑھتے ہیں؟ وہ جانور، وہ کتے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، دین کو چھوڑ کر، اعمال کو چھوڑ کر، فرائضات کو چھوڑ کر، قرآن اور شریعت کو چھوڑ کر، اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے۔ اور پھر آدمی اللہ کے پاس مقبول ہونا چاہتا ہے، پھر آدمی اللہ کے پاس انعام کے حقدار ہونا چاہتا ہے، پھر آدمی اللہ کے پاس جنت کا طالب ہے۔ یہ سب کچھ کر کر اس کے اپنے وہم اور اس کے اپنے خیالات سے وہ جو کچھ کرتا ہے دنیا میں کام، اس کو وہ عبادت سمجھتا ہے، اور اس عبادت کے عوض میں وہ یہ طلب رکھتا ہے اللہ سے کہ اس کو جنت حاصل ہو۔ اور پھر وہ جو کچھ کام کرتا ہے اس میں 99% جو کام ہے اس کی اپنی عقل سے ہے، اور لوگوں کے دیکھا دیکھی عمل ہے۔ اس نے نہ دین سے سیکھا اور نہ اس نے قرآن سے سیکھا، نہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز سے اس نے کوئی عمل کو سیکھا ہے۔ جو کچھ ہے اس کے اندر وہ سب کچھ سنایا ہوا ہے، یا پھر جو کچھ ہے اس کے اندر دیکھا دکھایا ہوا ہے، اور جو کچھ ہے وہ رسمن اور وہ خرافاتی عمل ہے جو ہماری خاندانی پرمپراؤں سے جو چلتے آ رہا ہے، جو سلسلہ ہے، اسی پر یہ انسان اپنے آپ کو اس نے عابد بنایا، اور اسی پر یہ انسان نے اپنے آپ کو جو ہے تو دیندار بنایا، اور وہی عمل کرنے کو یہ دین سمجھتا ہے۔ ایسے کتنے اعمال ہے جو بدعات ہے لیکن اس کو ہم دین سمجھتے، ایسے کتنے اعمال ہے جس کو ہم جو ہے دین سمجھ کر اس کے لیے جان بھی اور مال بھی دونوں کا خرچ کرنا اس کے لیے ہم بہت فخر سمجھتے۔ ماہ رجب کے مبارک مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں بھی انسان کتنے سارے ایسے خرافات کرتا ہے جس کو وہ دین سمجھتا ہے، جبکہ اس کا تعلق دین سے ہے ہی نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے سیکھا نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر اس کے دین کے قریب جانے کے لیے اس کو وقت ہی نہیں ملا۔ صبح ہو گئی دنیا، شام ہو گئی دنیا، رات ہو گئی دنیا، آنکھ کھل گئی دنیا، آنکھ بند ہو رہی تب تک بھی دنیا۔ یہ اتنے خیالات اور اتنے نشے میں دنیا کے انسان کہ اس کو دین سیکھنے کی توفیق ہی نہیں ہو گئی۔ جب اس نے دین ہی نہیں سیکھا تو اس کا ایمان ہی نہیں بنا۔ اس کے اعمال کا کیا ہے پھر؟ اس کے اعمال تو وہی ہے جو خواہشات پرست ہے۔ جو اس نے کیا وہی سنائے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جذبہ تھا؟ دین کو سیکھنے کے لیے، عمل کو بنانے کے لیے، ایمان کی محنت کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مقبول بنانے کے لیے، اور پھر آگے اللہ سے انعام کے حاصل کرنے کے لیے کیا جذبہ نیت تھی ان کی؟ ایسی جذبہ نیت حدائق کے مقدمے میں صاحب حدائق لکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بندہ ملک شام سے مدینہ کی طرف اپنے آپ کو سواری پر سوار کر دھوپ کے شدید دھوپ کے اندر جو ہے تو اپنے آپ کو لے کر نکلتا ہے، اور وہ بندہ ایسا نہیں تھا کہ جوان، بلکہ ان کی عمر 80 سال کی تھی۔ 80 سال کی عمر میں ملک شام سے مدینہ کی طرف نکلنے والا بندہ کئی مہینوں تک مسلسل دھوپ میں سفر کرتے ہوئے
تھکاتے ہوئے بھوک اور پیاس اور گرمی کو برداشت کرتے ہوئے مہینوں در مہینے سفر کرتے ہوئے مکۃ المکرمہ میں پہنچ گیا، یہ مدینہ المنورہ میں پہنچ گیا۔ اب جب یہ وہاں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا ملک شام سے اتنی عمر میں 80 سال کی عمر، یہ بڑھاپے کی حالت میں اور اتنی سخت دھوپ میں اتنے دور سے یہاں تک سواری کے اوپر سوار ہو کر آنے کی کیا غرض ہے؟ کیوں اتنا اپنے آپ کو پریشان کر کر تھکا کر اور وہاں سے تم یہاں تک پہنچے ہو، اس کی کیا وجہ؟ وہ سامنے سے بزرگ کہنے لگ گئے حضرت میری آنے کی وجہ یہ ہے کہ میں وہاں سے یہاں آیا ہوں صرف اس لیے تاکہ میں التحیات سیکھ لوں۔ کیا سیکھ لوں؟ التحیات، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، التحیات سیکھ لو۔ جب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بول سنے ان کے زبان سے، صاحب حدائق کہتے ہیں یہ کلمے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بے ساختہ جو ہے نا ان کے اس جذبے کو دیکھ کر چیخے اور رونے لگ گئے اور کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ تمہیں عذاب بالکل نہیں دے گا، کیونکہ تم اتنے دور سے اپنے گھر کو چھوڑ کر اور دھوپ کو برداشت کر کر اتنی عمر میں اتنی حالت کے ساتھ تم نے اپنے آپ کو اپنے گھر سے نکال کر سواری کے اوپر اپنے آپ کو سوار کر کر پیٹھ پر سفر کرتے ہوئے تم یہاں تک اپنے آپ کو لے کر آئے صرف دین کی ایک بات سیکھنے، ایک کلمہ سیکھنے جس کو التحیات کہتے ہیں، التحیات سیکھنے تم نے وہاں سے اپنے آپ کو لے کر آئے تو اللہ آپ کو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ عذاب نہیں دے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اور رونے لگ گئے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ملک شام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا وہاں پر علماء نہیں تھے؟ کیا عالم نہیں تھے؟ کیا انہیں التحیات وہاں پر سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا وہ وہاں پر نہیں سیکھ سکتے تھے؟ کیا وہاں پر دین نہیں تھا؟ دین وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قائم نہیں کیا تھا؟ بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے اکابر تھے، بڑے بڑے وہاں پر علم کے جاننے اور ماننے والے تھے، لیکن اس کی ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ ہم جو التحیات پڑھتے ہیں، ہماری التحیات جو ہے نا، یہ التحیات اصل میں کلمات التحیات ہے، کیونکہ التحیات کو جو روایت اور جس کو نقل کہتے ہیں، حدیثوں میں جن راویوں نے جن کو لکھا ہے، جو نقل کیا ہے، وہ 24 حضرات ہے۔ 24 حضرات نے التحیات کو اپنے طرز سے حضرت محمد رسول اللہ کی طرف سے اس کو یہ کلمات کے ساتھ جوڑ کر اس کو پڑھا ہے۔ تو ہر ایک کے اندر کلمہ جزوی کلمات کے اندر کہیں نہ کہیں آگے پیچھے کلمات جزوی میں تھوڑا بہت بدل ہے۔ اب یہاں پر 24 جو صحابہ التحیات کو نقل کرنے والے ہیں، تو ان 24 صحابوں میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی التحیات اور ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی التحیات اور ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی التحیات اور ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی التحیات اور ہے۔ یعنی ان کے کلمات میں کچھ بدل ہے، کہیں پر بسم اللہ وعلا برکت اللہ اور کہیں پر شہدت لا الہ الا اللہ و شہدت ان محمد رسول اللہ، اس طرح کے کلمات میں تھوڑا سا بدل ہے۔ اب ملک شام میں یا پھر وہاں پر ہر ایک کے التحیات میں کسی نہ کسی طرح لفظوں میں بدل انہیں نظر آنے لگ گیا۔ اب ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ التحیات اگر یہ یہاں پر یہ اس طرح سے کلمات میں بدل ہے تو میں ان سے کیوں سیکھوں؟ میں یہ التحیات ان سے کیوں سیکھوں؟ حضرت امام ابو اعظم جس کے طرز پر اور جن کے مسلک پر ہم سب اپنی زندگیاں گزار رہے، اعمال صالحین کر رہے، امام ابو اعظم نے کون سی التحیات لی؟ یعنی ہمارے امام نے، وہ امام ہمارے امام
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अत्तहियात को अपने लिए और अपने मानने वालों के लिए उन्होंने इस अत्तहियात को मुंतखब किया। अब उन्होंने क्यों मुंतखब किया? उन्होंने इसके 22 से 24 वजूहात इसके उन्होंने अपने किताब के अंदर लिखे कि मैंने ये अत्तहियात को क्यों अपने लिए और पढ़ने वालों के लिए क्यों इसको इजाज़त दी। 22 उसके जो है ना वो उसके वजूहात को उन्होंने जाहिर किया है, लिखा है फतहुल कदीर में, फुक़हा के किताबों में। अगर हदीसों की किताबों में नज़र डालेंगे तो पता चलता है कि उन्होंने किन वजूहात के बुनियाद पर इस अत्तहियात को लिया जो हम पढ़ते हैं। उसमें उन वजूहात में उतनी सारी उन्हें वजूहात लिखी है ना कि मैंने इसको क्यों लिया हो। उसमें ये सहाबी ये आए हुए मुल्क शाम से हज़रत उमर के पास आए हुए जो ज़ईफ़ और बुजुर्ग इंसान जो अत्तहियात सीखने आए, इन्होंने इसको भी एक उज़्र के तौर पर लिया और कहा कि वजह यह भी है जिसको मैंने अत्तहियात को अपने ले लिया हूं। इनकी वजह क्या थी? इनकी वजह यही थी कि वहां पर जो अत्तहियात पढ़ाई जा रही है, उन अत्तहियात के अंदर जो कलिमात है वो कलिमात में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे पीछे बदल है। लेकिन अत्तहियात हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो थी, इसको इमाम अबू आदम ने लिया और वही अत्तहियात हम पढ़ रहे हैं। और यही अत्तहियात को वो साहबी वहां से मुल्क शाम से मदीना में इसलिए आए थे ताकि उन्होंने ये सोचा था कि वहां पर जो पढ़ाया जा रहा अत्तहियात, अगर मैं अपने कानों से मदीना में वो साहबी जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ में जिन्होंने जिंदगियां गुजारी, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से बराह रास्त अत्तहियात सीखी, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के कलिमात को अपने जहन से याद किया है और जिन्होंने सुनकर अपने जबान से उसी तर्ज पर पढ़ा है, क्यों ना मैं मदीना जाकर उन साहबियों से अत्तहियात सीखो जिन्होंने बराह रास्त नबी अलैहिस्सलाम से अत्तहियात सीखी है। इस गर्ज से उन्होंने अपने आप को मुल्क शाम से लेकर मदीना के अंदर लेकर आए और यहां आकर उन्होंने हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अत्तहियात सीखी। कौन सी अत्तहियात? वही जो हम पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यह अत्तहियात। असल में मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि सहाबाओं के अंदर दीन के सीखने का जज्बा कैसा था। क्या हमारे अंदर है आज? असल मुझे यह बतलाना था कि क्या हमारे अंदर यह जज्बा है दीन के सीखने का। जिसने कहा ये करो, हमने वो कर दिया। किसी ने कहा रोजे रखो, हमने रख दिए माह रजब में। किसी ने कहा कुंडे करो, हमने कर दिए। किसी ने कहा रोहे आती है, खाने पकवाओ, हमने कर दिए। किसी ने कहा कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, सब कर दिए। और वो कर कर फिर हम अपने आप को चैलेंज करते हैं, हम बड़े नेक हैं, हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं और हमने जो काम किया वो बड़ा नेकी का काम है। जबकि न सीखा, न किसी से पूछा, न तौफीक हो गई कि 10 कदम पर मस्जिद है, 10 कदम पर हमारे सामने कोई इल्म का रखने वाला है, आस पास में हमारे हाफिज और है, आस पास में कुरान और हदीस के जानने और मानने वाले हैं, इल्म के और दीन के काम करने वाले अतराफ में हमारे बस्तियों में है। हम उसके पास जाकर मालूम तो कर ले कि क्या ये भी नेकी का काम है। ये भी तौफीक नहीं हो गई। वो साहबी वहां से मुल्क शाम से मदीना तक कई महीनों का सफर कर कर और धूप को बर्दाश्त कर कर सवारी पर सवार होकर वहां तक पहुंचे सिर्फ अत्तहियात सीखने। ये है वो साहबा जो जन्नत में जाने वाले रास्तों को तलाश करने वाले, और हम है जन्नत में जाने वाले रास्तों को तलाश करने वाले। मुफ्त में शिफाअत मिल जाए, मुफ्त में शिफाअत मिल जाए कि हमारी शिफाअत करे इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह। हम अपने मन और अपने मिनहाज से, अपने तर्ज अमल से ये सबूत और ये गवाही देते हैं कि हमें तो किसी की दुआएं जन्नत में पहुंचा देगी, हमारे अमाल करने की हमें क्या ज़रूरत। हमें तो किसी की सिफारिश काम आ जाएंगे, हम तो उसी पर जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर शिफाअत और दुआ और अगर किसी की मगफिरत अगर कोई तुम्हें जन्नत में किसी को पहुंचा सकती थी तो सबसे ज्यादा हकदार था और सबसे ज्यादा हक था हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कि वह अपने अब्बा मोहम्मद रसूलुल्लाह की शिफाअत पर जन्नत में पहुंचती।
لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹی فاطمہ کو اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت صوفیہ اپنے پھوپھی کو حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کر کہا تم یہ غلط فہمی اور دھوکے میں ہرگز نہ رہو کہ تم بخشے جائیں گے، کیونکہ محمد رسول اللہ کے جو ہے خاندان سے ہے اور رشتہ داری سے ہے، ہرگز نہیں۔ فرمایا فاطمہ سن لے، قیامت کے دن جب حساب کا وقت آئے گا اس وقت میں محمد تمہارا ابا بھی تمہیں کچھ کام نہیں آئے گا، لہذا آج جو کچھ تمہیں چاہیے، چاہے مال ہو، چاہے سواریاں ہو، چاہے دنیا میں کوئی بھی چیزیں ہو، آج وہ سب کچھ لے لو، لیکن کل یہ باپ تمہارا تمہیں کام نہیں آئے گا کہ تمہیں جہنم سے بچا سکے اور تمہیں جنت میں پہنچائے۔ یہ محمد رسول اللہ اپنے بیٹی کو کہہ رہے ہیں۔ تو امام جعفر صادق، یہ تو جس کو ہم کو پتہ بھی نہیں ہے کون ہے، کون سے صدی میں آئے، کس کے بیٹے، کہاں سے آئے اور وہ کیا کرتے ہیں، ان کے اعمال پتہ نہیں، ان کی زندگی پتہ نہیں، ان کی سیرت پتہ نہیں، ہمیں کوئی حقیقت ہی پتہ نہیں ہے ان کی، اور ہم یہ امید بٹائے بیٹھے ہیں کہ یہ خرافات کرنے سے وہ ہماری سفارش کرائیں گے اور ہمیں جنت میں پہنچائیں گے۔ یہ کون سے شیطان نے ہمارے اوپر جال ڈالا ہوا ہے؟ فرائض نماز سے ہمیں غفلت میں ڈال دیا، دور کر دیا، دین کے سیکھنے سکھانے سے محروم کر دیا، قرآن سے ہمیں پیچھے کر دیا، اعمال صالحین سے ہمیں دور کر دیا اور نیکی کی زندگی سے ہمیں محروم کر دیا، اور ایسے خرافات کروا کر ہمیں اپنے آپ سے خوش کروا دیا۔ اللہ کہتا ہے دیکھو اگر میں چاہوں تو تمہارے زندگیوں میں سے مصیبتوں کو دور کروں، اور اگر میں نہ چاہوں تو تمہاری زندگیوں سے پریشانیوں کو کوئی دور نہیں کر سکتا، کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اللہ کہاں ہے، اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا تم ان سے کہہ دو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو پکارو اور اللہ کے قریب آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ سنتا ہے، اللہ کو یاد کرو، نہ کہ یہ دنیا کے انسانوں کو تم پکارو اور نہ کہ دنیا کے انسانوں کو مصیبت اور پریشانی میں مددگار تم جو ہے سمجھو۔ فرمایا کہ دنیا میں کوئی انسان کسی کی مدد نہیں کر سکتا اور کوئی انسان کسی کو پریشانی اور مصیبتوں اور بیماریوں سے نجات نہیں دے سکتا۔ اللہ نے قرآن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ دیا سورۃ البقرہ میں اور آیت نمبر 186 میں اور رکوع نمبر 7 میں اور دوسرے پارے میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی ان سے کہہ دو، یہ پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں تو تمہارے بہت قریب ہوں، ہاتھ اٹھاؤ میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، تمہاری پریشانیاں اور حاجتیں اور مصیبتوں کو میں دور کروں گا، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، تم مجھے پکارو اور پھر مجھ پر ایمان لے آؤ۔ اللہ کہتا ہے شرط لگائی اللہ نے، اللہ کو پکارنے کے لیے بھی ایمان لانا ضروری ہے، دعا کے لیے بھی ایماندار ہونا اور ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ پہلے ایمان کو لاؤ اللہ کے اوپر، پہلے دعا کے لیے ہو، چاہے ذکر کے لیے ہو، چاہے تلاوت کے لیے ہو، چاہے نماز کے لیے ہو، چاہے خیر کے کام کرنے کے لیے ہو، چاہے نیکی کا کام کرنے کے لیے ہو، کون سا بھی کام ہو، چاہے صدقات ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، قربانیاں ہو، جو سا زمین پر نیکی کا کام ہے، اگر اس عمل کو اور اس کے وزن کو اور اس کو قبولانا ہے اور اس کو بڑھوانا ہے اور اللہ کے پاس پہنچانا اور مقبول کروانا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا، اللہ سے مدد کو مانگنا ہے اور اللہ کی مدد کو حاصل کرنا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا، کہ تم ایمان والے بن جاؤ، تم ایمان لے آؤ، تم اس رب پر ایمان لے آؤ، اس رب کی طاقت پر ایمان لے آؤ جو سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس کے بغیر کسی کی نہ دنیا میں نہ چلے، نہ زمین کے نیچے نہ زمین کے اوپر، نہ آسمان کے نیچے نہ آسمان کے اوپر، نہ پانی کے اوپر نہ پانی کے نیچے، نہ فضاؤں میں نہ ہواؤں میں، ہر جگہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، عبادت کے وہی لائق ہے، عبادت کے وہی مستحق ہے، وہی رب ہے جس سے دعائیں کی جائے اور وہی رب ہے جس سے مددوں کو مانگا جائے، وہی رب ہے جو مددوں کے لیے ہمارے لیے آگے اور پیچھے اور اوپر اور نیچے اور دائیں اور بائیں ہر طرف سے اپنے ہی قدرت کو اپنے ہی قدرت سے اس نے گھیرا ہوا ہے، اور وہی ہے جو ہماری سن کر ہماری مدد کرے گا۔ اگر ہم نے اس کو نہیں پکارا کوئی نہیں بچا سکتا پھر ہمیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پچھلے لوگوں کے حالات قرآن کے ذریعے بتلائے کہ دیکھو وہ لوگ جو ہے نا ڈرتے تھے، وہ لوگ ڈرتے تھے موت سے، وہ لوگ ڈرتے تھے بیماریوں سے، وہ لوگ ڈرتے تھے طاعون سے،
ایک قوم کا ذکر کیا ہے کہ موت سے ڈرنے والے کہتے تھے بیماری آ گئی تو مر جائیں گے، بیماری انسان کو مار دیتی ہے۔ طاعون آ گیا، کہا کہ ابھی سے انسان ہلاک ہو گئے، انسان مر جائیں گے۔ اب انہوں نے یہ سوچ لیا اور اللہ پر سے یقین کم ہو گیا اور انہوں نے اپنے آپ کو بستیوں سے نکال دیا۔ اب جب انہوں نے اپنے آپ کو بستیوں سے نکال دیا تو وہاں اس وقت میں جو نبی ان کے لیے تھے، جو حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے نبوت کے بعد جو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی ہے یہ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے وہ نبی حضرت یوشع بن نوح علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد میں حضرت کالب بن یوحنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرے نبی، اور تیسرے ان کے بعد جو نبی بن کر آئے وہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہے۔ اب یہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ کے فرمان بتلائے، دین بتلائے، ایمان بتلائے، اعمال بتلائے، اور ایک وقت کے بعد وہ کسی غرض سے اپنے بستی سے باہر نکل کر گئے۔ اپنے بستی سے جب وہ نکل گئے، بستی سے اپنی جگہ سے اللہ کے حکم سے کہیں چلے گئے تو یہاں پر لوگوں میں بیماری آ گئی، طاعون آ گیا۔ جب وہ طاعون آ گیا تو وہ بیماری آنے پر لوگوں نے یہ سوچا کہ بیماری ہمیں ہلاک کر دے گی، اب اس کا عذر ہے اس سے بچنا، اور بچنے کے لیے اب ہمیں چاہیے بستیوں سے اپنے آپ کو نکالو۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو نکال کر جنگل کی طرف لے کر گئے، اور قرآن کہتا ہے یہ 1 2 3 یا 10 نہیں تھے بلکہ یہ ہزاروں تھے۔ بعض روایتوں میں اور حدیثوں میں اور اللہ والے اپنے اقوال میں اس کو ذکر کرتے ہیں 70,000 لوگ تھے۔ 70,000، کہیں پر 40,000، کہیں پر 30,000، کہیں پر 10,000، کہیں پر 1,000۔ قرآن نے اس کو 1000 کہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ دوسرے پارے میں آیت نمبر 143 میں اور رکوع نمبر 16 میں اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم نے پتہ ہے، اللہ نبی کو کہتا ہے کہ بتاؤ اور دیکھو اور سنو۔ اللہ کہتا ہے کہ او میرے نبی دیکھو کہ ہم نے پہلے لوگوں کے حال کو کیسے کیا ہے۔ پہلے حال کے لوگوں کو اس وقت میں انہوں نے اپنے آپ کو بستیوں سے باہر نکالا، خرجوا الی الذین خرجوا من دیارہم، انہوں نے اپنے گھروں سے اپنے آپ کو نکالا، وہم الوف حذر الموت، کہ وہ اپنے آپ کو انہوں نے نکالا تھا موت کے ڈر سے کہ موت ہمیں مار دیں گی، جبکہ مارنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ جب یہ وہاں پر گئے اور ہزاروں کی تعداد میں جنگل میں رہنے لگ گئے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، ایک فرشتہ آیا پہاڑ کے پیچھے چھپ کر انہیں دیکھتے رہا، اور دیکھتے ہی موتو قل موتو، اس نے وہیں سے زور سے چیخ کر کہا مر جاؤ، موتو، اتنی زوردار چیخ تھی فرشتے کی۔ اسی وقت اس چیخ سے 70,000 لوگ جو ہے اسی وقت زمین پر گر کر مر گئے۔ قل موتو، بس اتنا کہا مر جاؤ، اللہ کا حکم تھا، اللہ نے سب کو مار دیا، سب مر گئے۔ اب جب یہ سب مر گئے، مرنے کے بعد اب یہ ایسا ہی جیسی ویسی لاشیں زمین کے اوپر جنگل میں پڑی ہوئی، 70,000 لوگوں کی لاشیں، اب ڈھیر لگا ہوا ہے لاشوں کا۔ اب وہ 1 دن 4 دن 5 دن 8 دن ہو گئے، لاشیں سڑنے لگ گئی، لاشیں گلنے لگ گئی، لاشوں سے بدبو آنے لگ گئی، یہاں تک کہ لوگوں کا رہنا مشکل ہو گیا، چرند پرند جانور اس کے اوپر حملے کرنے لگ گئے۔ کچھ لوگ جو بستی کے تھے انہوں نے سوچا کہ ان کی حفاظت کے لیے ہم دیوار کو بنائیں گے، ان کی حفاظت کے لیے انہوں نے دیوار کو بنایا تاکہ ان کی جو ہے تو بے حرمتی نہ ہو، یہاں تک کہ یہ دور وہ لوگ اسی حالت پر بغیر کفن، بغیر جو ہے تو نہلانا دھلانا، اس کے عوض ان کو اسی حال پر چھوڑ دیا، وہیں پر سب کی سب 8 دن تک بدبو اور 8 دن تک پورے بستیوں کا رہنا مشکل، اس حالت پر جو ہے تو ان کی لاشیں سڑ گئی، گل گئی۔ اس کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے واپس آئے، اور واپس آتے ہوئے اس جگہ سے آئے تو کیا دیکھتے ہیں، لاشوں کی لاشیں، ہڈیوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہے۔ انہیں پتا چلا کہ یہ لوگ اللہ سے موت سے ڈر کر اپنے بستیوں سے نکل کر یہاں آئے، اور اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ فوراً انہوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ کے پاس، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے اور کہنے لگے الہ العالمین، یہ میرے بستی کے لوگ تھے، یہ میرے ساتھی تھے، یہ میرے جانثار تھے، یہ سکھ اور دکھ میں یہ میرے ساتھ ہر وقت رہا کرتے تھے۔ اے اللہ یہ تو وہ تھے جو حمد اور تعریف تیری بیان کیا کرتے تھے۔ اے اللہ یہ تو نیک لوگ، میرے ساتھی، میرے آس پاس رہنے والے، یہ تو میرے جڑے ہوئے لوگ ہیں، خوشی اور غم میں ساتھ رہنے والے۔ اللہ یہ مر گئے ہیں تو اب میں تو اکیلا رہ گیا۔ اب یہ اللہ سے فریاد کرنے لگ گئے تھے
देखो अल्लाह कह रहा है मैं कहाँ हूँ, अल्लाह कहता है मैं दुआओं में हूँ। ईमान के साथ जब अल्लाह से दुआएं मांगी जाती है, आगे नतीजे क्या होते हैं। और जब बेईमानी के साथ दुनिया और दुनिया की चीज़ें और मौत और मखलूक और असबाब से इंसान डर जाता है, तो अल्लाह उसको वहाँ पर जलील और खौल कर देता है। जैसे यह हो रहा है, जब इन्होंने देखो अल्लाह इस तरफ, ये कुरान में जो है ना अल्लाह वाक़या बताता है मुजाहिदीन की, मुजाहिदीनों को अल्लाह कहता है कि मौत से घबरा कर अल्लाह के राह में लड़ने से पीछे ना हटो, मौत तो आनी है, चाहे मैदान में हो, चाहे घर में हो, चाहे बिस्तर में हो। अल्लाह उन्हें हिम्मत दिला रहा है और इस बात को उन्हें बतला रहा है कि मौत से डरने वालों के लिए अल्लाह कहता है कि मौत तो उसी वक्त आएंगी जिस वक्त उसका तय है। चाहे तुम तलवार के सामने खड़े हो जाओ, अगर वक्त नहीं है तो मर नहीं सकते, और अगर तुम घर में छुप जाओ, वक्त है तो बिना हथियार के वहां तुम्हें मौत आएगी। अल्लाह उन्हें बतला रहा है, वो मुजाहिदीनों की ताकत को अल्लाह बढ़ा रहा है, उनके हौसलों को, उनके ईमान को अल्लाह बढ़ा रहा है इस आयत के ज़रिए। लेकिन हमारे लिए इसमें यह सबक है, हमें यह समझना है कि वहाँ पर जैसे नबी ने अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ की और कहने लग गए, तो उसी दौरान अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ और कहा कि हिजकील, हमने आपकी फरियाद को सुन लिया, आपके वाविला और आपका जो तड़प और कुड़न हमारे लिए दुआ के ज़रिए जो तुमने पेश किया, हमें वो कबूल, हमें वो पसंद आया, लिहाजा आप हुक्म दे दो हड्डियों को, और हड्डियों को कहो एक जगह एक साथ जमा हो जाए। हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम ने हड्डियों को हुक्म दिया और कहा कि हड्डियों, मैं तुम्हें अल्लाह का हुक्म देता हूं कि तुम सब एक जगह आ जाओ। जिसकी हड्डियां बिखर कर फैल गई थी, जिसकी हड्डियां टूट कर अलग अलग हो चुकी थी, हर एक की हड्डी अपनी अपनी जगहों से उठकर, हाथ की हड्डी हाथ में जुड़ने लग गई, पैर पैर की जगह, सर सर की जगह, जिस्म और पसलियां सब अपनी जगह फिट होने लग गए। सही सालिम पूरी बॉडी, जिसका जो पुर्जा था वो लग कर वो फिट होकर जमीन पर सोया हुआ। दूसरा हुक्म अल्लाह की तरफ से वही आए, हिजकील आप कह दो कि इनके गोश्त हड्डियों से, कि हड्डियों अपना गोश्त और पोस्ट और पुर्जे और पट्टे और रगे सब कुछ अपने आप वापस ले आओ, सब कुछ पहन लो। यह हुक्म देने ही पर वो हड्डियों के ऊपर ऑटोमेटिक गोश्त और पोस्ट और हड्डियां और नसें और रगे और नाखूने और बाल सब के सब वापस वजूद में आने लग गई। यहाँ तक कि सर से पैर तक पूरा सही सालिम जिस्म जैसे थे वैसी हालत में आ गए और जमीन पर लेटे हुए हैं। फिर तीसरा हुक्म आया अल्लाह की तरफ से कि उन्हें कह दो अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ, जिंदा हो जाओ। अल्लाह का तीसरा हुक्म आने पर जैसे हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये उसी वक्त उड़ गए और उठते ही उनके जबान से बेसाख्ता निकला, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता। ये कलिमात कहते हुए ये जमीन से उठे और उठकर खड़े हो गए और हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम के साथ ये जिंदा 70,000 के 70,000 लोग सबके सब अपने बस्ती इलाका में पहुंचे। लेकिन मौत का असर यह हो चुका था, मौत की उनके ऊपर यह कैफियत आ चुकी थी कि उनके जिस्म से बदबू आया करती थी। उनकी औलादें जो बाद में पैदा हो गई, उन औलादों से भी मैयत के अंदर से जैसी सड़ी हुई बास आती है, ऐसी उनके जिस्मों से भी फरमाया कि एक सड़ी हुई बदबू आनी शुरू हो गई, यहां तक कि वो मरने लग गए और मरने तक जब तक जिंदा रहे उनके जिस्म से बदबू का आना सिलसिला बाकी रहा। यहां तक कि उनकी नस्ल जो पैदा होने लग गई थी, उन नस्ल से भी बदबू आने लग गई। उलमा फरमाते हैं कि उनकी नस्ल से वो लोग अक्सर यहूद थे, उनके नस्ल से जो यहूद आज भी है, उनके भी जिस्म से मुर्दे की तरह, सड़े हुए गले हुए गोश्त की तरह बदबू आज भी आती है। ये सिलसिला आज तक चालू है, आज तक ये चीज हो रही है। और उसके बाद फरमाया उनके जो जिस्म पर कपड़े थे वो ऑटोमेटिक कफन में तब्दील हो जाता था, और जैसे मैयत के अंदर कफन को जैसे रखकर जब छोड़ा जाता है और मिट्टी जैसे उसको मैला करती है, ऐसे ऑटोमेटिक उनके जिस्म पर का कफन वो मैला हो जाता था और वह कफन बन जाता था। यह मौत का हाल था जिसका असर और निशान उनके वक्त की मौत जो आगे आनी थी उस वक्त तक वो बाकी रहा था। तो मेरे भाइयों, मौत अल्लाह देता है, इज्जत अल्लाह देता है, कुरान ने इसको तफसील से बतलाया है। लेकिन मेरे भाइयों, हमें सीखना है ईमान, हमें सीखना है अमाल, हमें सीखना है अल्लाह की हदूद, हमें सीखना है दीन, हमें सीखना है शरीयत। इसके लिए मेरे भाइयों अपने वक्त को, अपने औकात को भी फारिग करो और अपने आप को दीन के कामों से जोड़ो, अपने आप को कुरान और हदीस से जोड़ो, बच्चों को मकातिबों से जोड़ो, औरतों को मकातिब और दीनी शोबों से जोड़ो, और मर्दों को मदारिस और मकातिब और दीन के काम अल्लाह के राह में निकल कर जो जहाँ जाकर सीख सकता है, जो आसानी है उसके लिए वहाँ जुड़ कर कलमे ईमान आमा सीखे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही मायने में दीन की समझ अता फरमाए और अल्लाह पाक हमारी और हमारी नस्लों की ईमान और अमाल की हिफाजत करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।